تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو جھوٹا دجال کہا جائے گا، لیکن یہ سب چھوٹے چھوٹے دجال ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بڑا دجال ہوگا، کانا اعور، کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، جس کو یقرؤون کل ناس یکتبون او لم یکتب، ہر انسان پڑھے گا، چاہے انسان کو پڑھنا لکھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کی پیشانی پر جو کفر لکھا ہوا ہوگا ہر انسان اس کو پڑھ لے گا، چاہے انسان کو لکھنا پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کب ظاہر ہوگا؟ یہ بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ اس پر تفصیلی گفتگو بالکل اس وقت میں موقع بھی ہے کرنے کا، اور تفصیلی گفتگو کیا ہے اس کو شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں۔ آج پوری مادی دنیا دجال کی آنے کی اور اس کے استقبال کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے۔ جو آج کل چل رہا ہے مسئلہ فلسطین کا، اسرائیل کا، یہ صرف زمین کی لڑائی نہیں ہے، سرحدوں کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ اصل دجالیت کی لڑائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال نکل کر پوری زمین کا دورہ کرے گا اور 40 دن چلے گا، پورے اس کی عمر ہی کتنی دجال کی؟ 40 دن کا دجال خالی۔ دجال جس دن ظاہر ہوگا اس دن سے 40 دن تک زندہ رہے گا۔ اس کے پہلے دن کی جو مقدار ہے، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، پھر چوتھا دن ریگولر ہماری طرح ہو جائے گا۔ شروع کے یہ 4 دن صرف 3 دن بڑے بڑے ہوں گے۔ اس 40 دن کے اندر اللہ نے اس کو کچھ ایسی طاقتیں، بلکہ کچھ ایسے کرتب فریب اس کے پاس ہوں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا کا سفر کرے گا اور گدھے کے اوپر آئے گا، گدھے کے اوپر سفر کرے گا۔ اس کے اندر کچھ ایسی خاصیتیں اور کرتب ہوں گے کہ اپنی جھوٹی جو ہے خدائی کے دعوے کی شان کی وجہ سے وہ کسی کو زندہ کرے گا، کسی کو مار دے گا، جہاں چاہے گا وہاں بنجر زمین جو ہے بنا دے گا، جہاں چاہے وہاں باغ بنا دے گا، بنجر زمین سے سونا اگلوائے گا، بنجر زمین سے ہریالی نکالے گا، جہاں خشک دریا ہے وہاں پانی بہائے گا، جہاں پانی ہے اس کو دریا کو خشک کرے گا، اور اس کے نکلتے ہی زمین کے سارے خزانے اس کے قبضے کے اندر آ جائیں گے، زمین کے سارے خزانے اس کے قبضے کے اندر آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کو اگر فساد سے بچنا ہے تو فساد القلب حرص الدنیا، دل کا فساد دنیا کی لالچ ہے۔ انسان دنیا کی لالچ میں پڑ گیا تو گویا کہ ایک طریقے سے دجال کے فریب میں آ گیا، اس لیے کہ دجال پوری دنیا کی خزانوں کا مالک ہوگا اس وقت، اور جس کے دل کے اندر لالچ ہوگی دنیا کی وہ خود بخود اس کے فریب میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت دجال کے اوپر جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، جو لوگ اس کو اپنا خدا مانیں گے، وہ دنیا میں اکثر لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے، ایک مختصر سی جماعت، شرذمۃ قلیلۃ، چھوٹی سی جماعت ہوگی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور امام مہدی کے ساتھ ہوگی ایمان والوں کی، باقی پوری دنیا کفرستان کے اندر چلی جائے گی، پوری دنیا کفرستان کے اندر چلی جائے گی۔ تو 40 دن رہے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف 3 مقام پر نہیں جا سکے گا، ایک ہے مکہ المکرمہ، دوسرا مدینہ المنورہ، تیسرا بیت المقدس۔ یہ 3 جگہوں پر نہیں جائے گا، اور اس دجال کا سب سے پہلا نشانہ وہ ہوگا فلسطین ہوگا۔
اور اس دجال کے سب سے خاص جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے یہود۔ سب سے پہلے یہود اس کے آنے کی خوشی منائیں گے اور سب سے پہلے یہود ہی جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے آج مسلمانوں سے زیادہ دجال کے لانے کی اور آنے کی جو خوشی ہے وہ یہودیوں کو ہے، اور اس کے لیے ساری تیاریاں کر رہے ہیں۔ آج جو حالات ہیں یہ حالات دجالیت کے حالات ہیں، اور فلسطین میں جو ہنگامہ چل رہا ہے وہ اسی چیز کو لے کر چل رہا ہے۔ پھر 40 دن رہنے کے بعد پوری دنیا کے اندر جب فساد مچائے گا تو آخر میں ملک شام میں ایک مقام ہے باب لد، لد کہتے ہیں اس کو، لام پیش لو اور دال، لد۔ اسرائیل نے آج وہاں ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے باب لد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باب لد میں 40ویں روز جو ہے امام کر دجال کو ختم کریں گے۔ اور ایک خاص بات، یہ جو دجال کے اندر جو طاقت ہے جادوئی، یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہے گی اس کی، یہ طاقت کچھ دن کے لیے رہے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دجال دنیا کا سفر کرتا ہوا چلے گا اپنے گدھے پر، ایک شخص اس کو ملے گا، میں نے اس سے پہلے بھی روایت سنائی، وہ اس سے کہے گا کیا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ کہے گا نہیں، میرا خدا تو اللہ ہے۔ لوگ اس کو پھر پکڑ کر جو ہے ماریں گے، پھر دجال کے پاس لے کر آئیں گے۔ دجال کہے گا دیکھ تو مجھے خدا مانتا ہے؟ کہے گا کہ نہیں، تو خدا تو میرا وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو دجال فوراً اس کو مارے گا، مر جائے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا اپنی طاقت کے ذریعے سے، کرتب کے ذریعے سے، اور وہ اٹھے گا۔ تو دجال اسے پوچھے گا دیکھ میرے اندر صفت ہے کہ نہیں، یحیی و یمیت، میں نے تجھ کو مارا پھر دوبارہ زندہ بھی کیا، اب تو مجھے خدا مان لے۔ وہ شخص کہے گا مجھے پکا یقین ہے کہ تو کانا جھوٹا دجال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں جو باتیں بتائی تھی مجھے یقین ہے کہ تو وہی ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا، مجھے بالکل یقین، اب تو میرا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ دجال اس کی بات سن کر پھر جو ہے اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، لیکن اس کا ہاتھ کانپنے لگے گا اور آہستہ آہستہ اس کی ساری طاقتیں سلب ہوتی چلی جائیں گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کا زور ختم ہو جائے گا۔ پھر یہاں سے وہ باب لد کی طرف چلے گا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے۔ جب یہ باب لد کی طرف چلے گا تو جہاں اپنے زوال کی طرف ہوگا وہیں سے یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ ایک چیز کا زوال ہوگا تو دوسری چیز نکلے گی، اور قیامت کی سب سے آخری نشانی دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو لوہے بھگا کر لے کر جائے گی میدان محشر کی طرف، اور پھر میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ یہ ہے پوری تفصیل۔ دجال کو ختم کر دیں گے تو پھر دنیا میں شور مچے گا کہ وہ یہ قوم آگے نکل کے، یہ قوم کون سی قوم؟ یاجوج ماجوج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب ظاہر کر دیں گے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے، جو دیوار ہے، وہ دیوار کے سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحفرونہ کل یوم، یاجوج ماجوج کی قوم ہر دن اس دیوار کو کھودتی ہے، اور پھر جب شام ہو جاتی ہے تو ان میں کا جو سردار ہے بڑا، وہ کہتا ہے کہ اب رک جاؤ، کل ہم اس کو کھودیں گے، سیستخرجون غدا، ہم کل اس کو کھودیں گے، رک جاؤ، اب شام ہو گئی ہے، تھوڑا آرام کرتے۔ وہ جب شام کو پھر چلیں گے اپنے قبیلے کے اندر، پھر جب صبح نمودار ہوگی، صبح ہوگی، تو پھر صبح کے وقت جب پھر دوبارہ جو ہے دیوار کے پاس آئیں گے تو
تو جو تھوڑی سی کھودنی باقی رہ گئی تھی اس کو دیکھیں گے تو جیسے کہ ویسی ہو جائے گی آٹومیٹک۔ جس دن سے یہ دیوار بنائی گئی ہے اس دن سے مسلسل ان کا عمل چل رہا ہے، لیکن جس وقت اللہ کو ان کو نکالنا منظور ہوگا وہ دیوار خود بخود کمزور ہو کے ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ہے دجال کے مرتے ہی فوراً زمین سے اس دیوار کو پھلانگ کر توڑ کر باہر آ جائیں گے اور پھر پوری دنیا کے اندر فساد مچائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ ان کی اس فساد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر چلے جائیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اور اس کوہ طور پہاڑ کے دامن میں اپنے آپ کو قید کر لیں گے، چھپا لیں گے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہلاکت کا فیصلہ نہیں ڈالتا۔ یہ پوری جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، عجیب قوم جو بھی ملا اس کو کھا لیں گے، جو سامنے نظر آ گیا اس کو منہ میں ڈال دیں گے، بالکل چونٹیوں کی طرح پوری زمین کے اندر پھیل جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم جب نکلے گی، دیکھو میں ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یافس کی اولاد کے 4000 قبائل جو اس سد سکندری کے پیچھے حضرت ذوالقرنین نے ان کو ڈھکیل کر اس دیوار کو لاک کر دیا تھا، 4000 قبائل جب سے آج تک کتنے ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب باہر نکلیں گے اس دیوار کو توڑ کر، تو پوری دنیا میں 1 انچ جگہ بھی نہیں رہے گی جہاں پر انگلی رکھ سکے، 1 گز جگہ نہیں رہے گی، 1 انچ نہیں رہے گی پیر رکھنے کے لیے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ اتنی فساد زدہ قوم کو جو ہے فساد مچانے چھوڑ کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، جب پوری زمین کو کھنگال دیں گے وہ، اور جب کچھ نہیں بچے گا تو اپنی فتح کا نعرہ لگائیں گے کہ ہم نے پوری زمین کے اوپر قابو پا لیا، اب چلو آسمان میں کون کون ہے دیکھتے ہیں، آسمان کو بھی خالی کرتے ہیں اور وہاں بھی جو ہے اپنی کمندیں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ان کے پاس تیر اور کمان ہوں گے، نکالیں گے تیر اور آسمان کے اندر چلائیں گے اللہ کی قدرت کے، جیسے جو ہے فرعون کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے یہ کہا تھا کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے، ذرا میں اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں۔ چڑھتا گیا وہاں جہاں تک گئے ہدیے ختم نہیں ہوئی، وہاں سے اس نے تیر چلایا تو واپس تیر خون آلود ہو کر آیا، تو فرعون نے کہا میں نے موسیٰ کے رب کو ہلاک کر دیا۔ تو ایسے ہی یاجوج ماجوج جب تیر چلائیں گے آسمان میں، خدا کی قدرت کہ وہ جو ہے تیر واپس خون آلود ہو کر آئیں گے، خون لگا ہوا آئے گا، تو انہیں کیا لگے گا آسمان میں بھی جو لوگ ہیں ہم نے ان کو بھی قتل کر دیا، حالانکہ یہ جو تیر واپس آیا ہے یہ ان کی موت کا سبب بن کر آئے گا، ایک وائرس لے کر آئے گا آسمان سے، ایک بیماری لے کر آئے گا، اور جیسے تیر نیچے آئے گا زمین پہ وہ خون آلود ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کے اندر جو ہے گٹھلی پیدا کر دیں گے، گردن کے اندر ایک کیڑا ہوگا اور وہ کیڑے کی وجہ سے جو ہے ان کی موت واقع ہو جائے گی، وہ کیڑا ان کی موت کا سبب بنے گا، وہ کیڑا ان کی موت کا سبب بنے گا، پھر سارے یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج جیسے ہی ہلاک ہو جائیں گے تو زمین پر بدبو پھیل جائے گی، اللہ آسمان سے گدھوں کی طرح ایسے بڑے بڑے چونچ والے پرندے بھیجیں گے، وہ پرندے اللہ کو جہاں منظور ہوگا وہاں ان کی لاشیں لے جا کر پھینک دیں گے سمندروں میں، پھر اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے اور زمین کو یاجوج ماجوج کے ناپاک خون سے دھو دیں گے، پاک کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جو ہے ایمان والوں کو لے کر مختصر سے جماعت کو لے کر کوہ طور سے نکل کر پھر زمین کے چکر لگائیں گے، یہ ہے پوری طرح سے، پھر اس کے بعد قیامت واقع ہے۔ یہ پوری تفصیل ہے یاجوج ماجوج کی۔ اب سوال کیا رہ گیا؟ ایک یاجوج ماجوج کون تھے بتا دیا، کہاں ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، کب نکلیں گے یہ بھی بتا دیا۔ اب وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ دیوار کہاں ہے؟ بعض اس دور کے مفسرین انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دیوار جو ہے دیوار چین ہے، جدید مفسرین نے کہا ہے
حالانکہ یہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی ہے، وہ دیوار اور دیوار چین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیوار چین پتھروں کی بنی ہوئی ہے، لوہے کا کوئی استعمال نہیں اس میں، اور ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی پتھروں کے ساتھ لوہا لگا ہوا ہے، لوہے کی چادریں، تانبا اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ایسی دیوار جو ہے بخارا اور سمرقند کے علاقے میں قفقاز نام کا ایک شہر ہے، وہاں ایسی دیوار دیکھی گئی ہے کہ جو پتھر بھی ہیں اور جو ہے اس کے ساتھ لوہا اور تانبا بھی لگا ہوا ہے، اور دو پہاڑوں کے درمیانی ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ عراق کے علاقے میں دربند ایک شہر ہے، وہاں بھی ایسی قوم پائی جاتی تھی، تو وہاں ایک اونچی دیوار بنائی گئی، لیکن وہ پتھر کی ہے، اس میں لوہا شامل نہیں ہے۔ بہرحال یہ دیوار کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، اس پر نہ ہمارے کوئی مسائل فٹ ہیں، نہ ہمیں ان سے کوئی لے دینا ہے، نہ ان کی جستجو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بس ایک دو تین اقوال تفسیر کے اندر آ گئے تو میں نے بتا دیا۔ شریعت تاریخ کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتی کہ یہ چیز کہاں کیسے ہوئی۔ شریعت جس چیز کو پیش کرتی ہے اس سے سبق اور عبرت کیا ملتی ہے، وہ اصل منشا اور مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ تحقیق لوگ آج بھی کر رہے ہیں، تحقیق کہ سد سکندری کہاں واقع ہے۔ آسٹریلیا کے اندر ابھی تحقیق چل رہی ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسی دیوار ہے کہ جو لوہے کے ساتھ بنی ہوئی ہے، تو سائنسدان وہاں ریسرچ پر لگے ہوئے ہیں، ابھی حالیہ ریسرچ چل رہی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ تو زمانہ کرتے رہتا ہے، چلتے رہتا ہے، اصل منشا اور مقصود اس کا سبق کیا